السلام علیکم ناظرین، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں، اس کی برکت سے پیسہ کہاں سے آئے گا آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جو یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے حلال رزق کے غیبی اسباب پیدا فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ غیب سے پیسوں کا بندوبست ہوگا۔ پیسے کہاں سے آئیں گے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس ویڈیو کے لیے آپ لوگوں میں سے اکثر نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس موضوع پر ایک عام فہم انداز میں ویڈیو بنائیں اور کوئی مجرب عمل ہو تو ضرور بیان کریں۔ تو بس پھر کیا، میں آپ کی باتوں کو بڑی اہمیت دیتا ہوں اور جتنا ہو سکے اگر وہ مناسب ہوں تو ان پر کھرا اترنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اسی سبب سے آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اسے ہم سب کے حق میں نفع بخش بنائے۔ ناظرین، پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، کیونکہ آج لوگوں کی سب سے اہم اور بڑی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی ضرورت کے مطابق پیسوں کا نہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی، غربت، فقر و افلاس ہے، رزق کی تنگی و وسائل کی کمی ہے، معاشی مسائل اور غربت بہت زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے اس مہنگائی کے دور میں اپنی ضروریات زندگی پوری کرنی مشکل ہو رہی ہے۔ ہر انسان اپنی ضروریات زندگی کمانے کے لیے سخت محنت کرتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اچھی زندگی فراہم کرے، انہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی تنگی محسوس نہ ہونے دے۔ یہ حاجت تبھی پوری ہو سکتی ہے جب اس کے پاس پیسہ ہو۔ یہ پیسہ آج کے دور کی سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اس کے سوا ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ حلال پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل بناتا ہے، انہیں اخراجات کو برداشت کرنے کی قوت دیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو تو وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے تمام طرح کی جائز سہولیات و ضروریات بآسانی خرید سکتا ہے۔ اور تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے ذریعے وہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دنیا بھی اچھی گزار سکتا ہے اور آخرت کے لیے بھی نیکی کے کام کر کے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے، یتیموں، مسکینوں، اپنے غریب ہمسایوں، پڑوسیوں اور غریب رشتہ داروں کی ہر طرح کی مالی مدد کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر یہ وظیفہ ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی ضروریات اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے گا۔ وہ اتنا سخی اللہ ہے کہ اپنے بندوں کو خوب نوازتا ہے اور دن رات نوازتا ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے کبھی کچھ نہیں مانگتا۔ اس لیے ہمیں خوشی خوشی اس کے احکام کی تعمیل کرنی چاہیے اور اس کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی عطا تمام فضلوں، برکتوں اور رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اس کے فضل اور عطا کی کوئی حد نہیں، وہ جسے چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی نعمتوں کے حصول کے لیے یہ روحانی عمل ضرور کیجیے۔ ویسے بھی یہ عمل پڑھنے میں نہایت ہی آسان اور مختصر ہے، مگر فضائل و برکات میں بڑا طاقتور عمل ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فاقے کی بھی شکایت کی اور کہا کہ اس کی ماں بہت غمزدہ اور پریشان حال ہے، بس آپ مجھے اس میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو۔ میں تجھے اور اسے حکم دیتا ہوں کہ تم دونوں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ چنانچہ حضرت عوف اپنے گھر کی طرف لوٹے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور تجھے یہ حکم دیا ہے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں کتنی اچھی بات کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ دونوں وظیفہ پڑھنے لگے۔ وہاں دشمن ان کے بیٹے سے غافل ہوا، اس نے ان کے ریوڑ کو ہانکا اور اسے اپنے باپ کے پاس لے آیا۔ یہ کل 4000 بکریاں تھیں۔
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا بیٹا جو مال اپنے ساتھ لایا ہے کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ تو فرمایا ہاں۔ تو ناظرین، جب صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیٹا بھی انہیں لوٹا دیا اور ریوڑ کی ایک بہت بڑی تعداد سے ان کی تنگدستی کو بھی دور فرما دیا۔ اس سے ہمیں 3 چیزوں کا حکم ملتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک، اللہ سے ڈرنا، یعنی ڈر کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہنا، اپنا دامن اس سے بچا کر رکھنا۔ 2، صبر کرنا، یعنی ہر حال میں صبر کو لازم پکڑ لینا، چاہے کچھ بھی حالات پیدا ہو جائیں، پھر وہ کمر توڑ ہی کیوں نہ ہو، ہر حال میں صبر کرنا۔ دیکھو نا، جس باپ کا جوان بیٹا دشمنوں نے قید کر لیا ہو اور وہ ہوں بھی تنگ دست، تو ان کے لیے ان حالات میں صبر سے کام لینا کتنا مشکل ہوگا، لیکن اس کے باوجود حکم فرمایا جا رہا ہے کہ صبر سے کام لو۔ اور صوم، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنا، بلا شبہ یہ بڑا بابرکت عمل ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اسے توکل کرے جیسا اس کا حق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھروں سے بھوکے نکلتے ہیں مگر جب شام کو لوٹتے ہیں تو خوب شکمسیر ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں بزرگان دین اس کی یہ خاصیت بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ وظیفہ بیان کردہ شرائط کا لحاظ رکھ کر کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے لیے غیب سے حلال رزق ملنے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اس کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، محتاجی، فقر و افلاس سے حفاظت رہتی ہے، غربت دور ہوتی ہے، رزق کی بے برکتی ختم ہوتی ہے، اسے کبھی رزق، دولت، مال، پیسوں کی، اللہ کی نعمتوں کی کمی، تنگی، پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ بہت مبارک عمل ہے۔ اور ہاں، فرمایا کہ یہ وظیفہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، تو لہٰذا اس کی خوب ذوق و شوق سے پابندی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں اس کی روحانی برکات آپ کو حیران کر دیں گی۔ اگر ہو سکے تو موسیقار و خطاکار کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔